حصہ نمبر 2، کتاب اور کہانی۔ کتاب اور کہانی، بچوں کے ڈرامے۔ تعارف۔ اس کتاب میں امتیاز علی تاج کے بچوں کے لیے لکھے ہوئے ڈرامے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ پڑھنے میں آسان اور دلچسپ ہیں، جنہیں گھر اور اسکول میں آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ مصنف ہیں امتیاز علی تاج۔ اس کی قیمت ہے 185 روپے اور یہ 71 صفحات پر مشتمل ہے۔ الو اور کوا۔ تعارف۔ یہ دلچسپ کہانی جنگل کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، جہاں رہنے والے جانور اپنا بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں الو اور کوے کے درمیان کیا مقابلہ ہوا، کیا نتیجہ رہا، یہ سب اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں انتظار حسین۔ اس کی قیمت 185 روپے اور یہ 16 صفحات پر مشتمل ہے۔ پنجاب کی تاریخ۔ تعارف۔ یہ کہانی ایک لڑکی عابدہ کے بارے میں ہے، جسے پنجاب کی تاریخ جاننے میں بہت دلچسپی ہے۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ پنجاب کا سفر کرتی ہے تاکہ وہ اپنی سرزمین پنجاب اور اس کی تاریخ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکے۔ اس کے مصنف حمیدہ کھوڑو ہیں۔ اس کی قیمت 415 روپے ہے اور یہ 40 تا 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ بھولی بسری سنی سنائی۔ تعارف۔ اس کتاب میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے وابستہ لوک کہانیاں شامل کی گئی ہیں۔ ان کہانیوں کو اس طرح لکھا گیا ہے کہ بچے ان کو دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ مصنف ہیں رومانہ حسین۔ اس کی قیمت ہے 285 روپے اور یہ 210 صفحات پر مشتمل ہے۔ پیڑ کا بھوت۔ راحت عائشہ کی کہانیوں کا مجموعہ پیڑ کا بھوت میں شامل ہر کہانی کسی نہ کسی سبق پر مشتمل ہے، جس میں صرف نصیحت کے بجائے نہایت دلچسپ طریقے سے بچوں کو وہ سب سکھایا گیا ہے جو آج کے بچوں کو سیکھنا چاہیے۔ اس کی مصنفہ ہیں راحت عائشہ۔ قیمت ہے 350 روپے اور یہ 127 صفحات پر مشتمل ہے۔ بڑے لوگ بڑی کہانی۔ مولانا جلال الدین رومی۔ سلیم فرقی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے اور کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت، میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتا کیوں ہے، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں اپنا ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اس طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے۔ پوچھا، حضرت یہ کیا؟ بزرگ نے کہا، میاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ استاد گم سم کھڑے رہ گئے۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ بچوں، یہ بزرگ تھے شمس تبریز، جن کا اصل نام شمس الدین اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بچپن۔ جلال الدین رومی 4 ربیع الاول 604 ہجری بمطابق 30 ستمبر 1207 کو جمعے کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم اور فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجر نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے رومی کے بچپن میں ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ہی سے حاصل کی، پھر انہی کے ایک مرید سید برہان الدین جو اپنے زمانے کے بڑے عالم اور محقق تھے، رومی کی تربیت کرتے رہے۔ افغانستان سے ہجرت۔ رومی کی عمر صرف 14 برس تھی جب 1220-21 میں افغانستان پر منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملے شروع کر دیے۔
جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا، بغداد، حجاز اور شام سے گزرے۔ آخرکار سنجلوکی شہزادے علاؤ الدین کی درخواست پر جنوبی ترکی کے شہر کونیا پہنچ گئے۔ جوانی 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبیعت، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا۔ مختلف درس گاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری 30 نومبر 1244 کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 37 برس تھی اور شمس تبریز 60 برس کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اور دینداری۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے۔ 10 20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا۔ کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے۔ سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ مثنوی مولانا روم۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے ہیں۔ اس کتاب کی 6 جلدیں ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہیں۔ روحانی تربیت کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد تھے۔ وفات۔ طویل بیماری، نقاہت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی 662 ہجری بمطابق 17 دسمبر 1283 پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے ایک ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی۔ اسے آپ کی قبر کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان ولد کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہی۔ قصہ کہانی۔ ایک نیکی۔ محمد عمر امتیاز۔ میرا تعلق پولیس کے محکمے سے رہا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جو پولیس کے سپاہیوں کو کچھ زیادہ سہولیات میسر نہیں تھیں۔ ہم اپنے ذاتی گھوڑوں پر ہی سفر کیا کرتے تھے اور جب چھٹی پر اپنے گاؤں جاتے تو ہم سے سرکاری بندوقیں رکھوا لی جاتی تھیں۔ ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے صرف خنجر ہی ہوا کرتے تھے۔ تقریباً 6 مہینے بعد ایک دن میں اپنے گاؤں چھٹی پر جا رہا تھا تو کمشنر صاحب نے کہا، کافی اندھیرا ہو گیا ہے اور تمہارے گاؤں کے راستے میں جنگل بھی پڑتا ہے، صبح چلے جانا۔ مگر میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے بہت بے قرار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، صاحب ایک عمر انہی راستوں اور جنگلوں میں گھومتے گزری ہے۔ یہ راستے، یہ وادیاں، حتیٰ کہ یہاں کی مٹی بھی میری دوست ہے۔ صاحب یہ سن کر مسکرا دیے۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ گھوڑا تیز رفتاری سے رواں دواں تھا۔ جنگل شروع ہوتے ہی میں نے گھوڑے کی رفتار تھوڑی سی ہلکی کر دی۔ اس جنگل سے میری بہت خوبصورت یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ جنگل میرے گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا لیکن بچپن میں ہم سارے دوست ہر ہفتے یہاں آ کر خوب شرارتیں کرتے، نہر میں نہاتے اور درختوں پر چڑھ کر تازہ پھل توڑ کر کھاتے تھے۔ یہ سب سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچانک مجھے کسی بچے کے کھلکھلانے کی آواز آئی۔ میں چونک گیا اور جلدی سے گھوڑے کو ہلکی سی تھپکی دی۔ پالتو جانور اپنے مالک کے اشارے سمجھتے ہیں۔ اس نے بھی دم ساتھ لیا اور ہنہنایا نہیں۔ میں خوف زدہ ہونے کے بجائے فوراً کھوج میں لگ گیا کہ یہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ کچھ فاصلے پر ہی گھنی جھاڑیوں کے پیچھے سے مجھے دوبارہ بچے کی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کیا اور آہستہ سے تھوڑی جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو سال بھر کا ایک نہایت خوبصورت گول مٹول سا بچہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے ایک بھیڑیا نمودار ہوا۔ اس نے اپنی تھوتنی سے بچے کی گدگدی کی تو بچہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بھیڑیا بھاگ کر پھر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ میں معاملہ سمجھ گیا۔ یہ بھیڑیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی انسانی بچے کو کھانے کے لیے اٹھا کر لاتے ہیں تو پہلے اس کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔
میں چاہتا تو خنجر سے بھیڑیے پر حملہ بھی کر سکتا تھا، مگر بچے کی وجہ سے میں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی بھیڑیا بچے کو گدگدی کر کے درخت کے پیچھے چھپا، میں ایک ہی جست میں بچے تک پہنچا اور اسے دبوچ کر بھاگا۔ آنن فانن اپنے گھوڑے تک پہنچا اور گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اس طوفانی کارروائی سے گھبرا کر بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ جنگل پار کر کے ایک جگہ گھوڑا روکا اور میں نے پہلے بچے کو بہلایا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اسے آرام سے آگے بٹھایا۔ میں نے گھوڑے کا رخ اس جنگل کے قریب ہی ایک گاؤں کی طرف کر دیا۔ اس گاؤں کے قریب ایک کھیت میں پہنچا ہی تھا کہ کچھ لوگ مشلیں لے کر اس طرف آ رہے تھے۔ میں نے آواز دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بچے کے متعلق پوچھا۔ ایک آدمی بے تابانہ آگے بڑھا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ بچے کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، گڈو۔ بچہ بھی فوراً اس طرف لپکا۔ وہ بچے کو گود میں لے کر دیوانہ وار اس کو چوم رہا تھا۔ میں گھوڑے سے اتر گیا۔ گاؤں والوں کے پوچھنے پر میں انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بچے کے باپ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے پاؤں سے لپٹ جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، وہی زندگی بخشنے والا ہے۔ اس آدمی نے مجھ سے میرا نام اور گاؤں کا نام پوچھا۔ میں نے سب بتا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور التجا بھرے لہجے میں بولا، صاحب میری بیوی روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہے اور گڈو میں تو میرے ماں باپ کی بھی جان ہے۔ دونوں رو رو کر نڈھال ہو چکے ہیں۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ گڈو کی جان بچانے والا ہمارا محسن ایسے ہی چلا گیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے بھائی مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں، آپ لوگوں کی خوشی ہی میرے لیے انمول تحفہ ہے۔ بس اپنے والدین سے کہنا کہ مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چونکہ میرے والدین انتقال کر چکے تھے، اس لیے میں تمام والدین کا بے حد احترام کرتا تھا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے بھی سب کو اللہ حافظ کیا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ کچھ سالوں بعد اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر پولیس کی نوکری چھوڑ کر اور گاؤں کی زمینیں اور گھر بیچ کر میں شہر آ گیا۔ لیکن جب تک میں اپنے گاؤں میں رہا، وہ آدمی سال میں 2 بار لازمی میرے پاس آتا اور ہمیشہ موسمی پھل، گڑ، خشک میوے اور بچوں کے لیے تحائف لاتا۔ میں اس غریب آدمی کا خلوص دیکھ کر بہت نادم ہوتا اور ہمیشہ اسے منع کرتا، مگر وہ بھی ہمیشہ میرے اچھے عمل کا ذکر کر کے آبدیدہ ہو جاتا۔ آج میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے 2 بیٹے سول انجینئر اور بیٹی ڈاکٹر ہے۔ مجھے اکثر ایسا لگتا ہے جیسے میری نیکی نے میرے بچوں کے لیے بھی راستے آسان کر دیے ہوں۔ قصہ کہانی، بے پر کی اڑانا۔ ارسلان اللہ خان۔ مستانہ اپنے شہر کا ایک مشہور حجام تھا۔ بے تکی شاعری کرتا، قافیہ اور ادیب سے ناواقف یہ خود ساختہ شاعر اپنے آپ کو غالب اور مومن کے برابر کا شاعر سمجھتا تھا۔ فیس بک پر اپنے الٹے سیدھے اشعار لگاتا اور انہیں اقبال کا ہم پلہ بتاتا۔ کبھی دکان پر اپنی کسی بے وزن غزل کو مولانا غالب کے معیار کا سمجھ کر سناتا اور ملازموں اور ادب سے ناواقف گاہکوں سے خوب داد سمیٹتا۔ اس علاقے میں مسافر دہلوی نام کے ایک شاعر بہت مشہور تھے۔ مسافر دہلوی تنہائی پسند انسان تھے۔ انہیں لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں تھا، اس لیے اکثر لوگ ان کے صرف نام اور کلام سے ہی واقف تھے۔ چھوٹے 3 کپ چائے لا۔ ابھی لایا استاد۔ مستانے نے ابھی دکان کھولی تھی۔ اجو ٹی وی کھول، دیکھوں تو ذرا امریکہ میں کرونا کی اب کیا حالت ہے۔ کیوں استاد جی، امریکہ جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اجو نے کچوکے لگاتے ہوئے کہا، ارے احمق، وہاں میرا فیس بک فرینڈ مائیکل رہتا ہے نا۔ ارے واہ استاد، وہ تو بہت اچھی انگریزی بولتا ہے، مگر تم اس سے کیسے بات کرتے ہو؟ چل وہ دکان میں جھاڑو لگا، بہت بولنا آ گیا ہے تجھے۔ کام کے وقت ہاتھ نہیں چلتا اور زبان دیکھو ذرا۔ دراصل مستانے کو بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ بے پر کی اڑانے کی بھی عادت تھی۔ گاہکوں کی آمد شروع ہوئی۔ ایک گاہک کے بال بناتے ہوئے مستانے نے کہا، ارے صاحب یہ کرونا ورونا کچھ نہیں ہے، جس کو ہونا ہوتا ہے ہو جائے گا، جس کو نہیں ہونا تو نہیں ہوگا، بلا وجہ لوگ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، کیوں غلط کہا میں نے؟ وہ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے اکثر جملے کے آخر میں یہی کہا کرتا تھا۔ گاہک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مستانہ بھلا کیسے چپ رہتا؟ ٹی وی پر کوئی سیاسی خبر آئی تو مستانہ نہ رہ سکا، کہنے لگا،
میں ہر معاملے سے واقف ہوں، یہ جو ابھی خبر آئی ہے مجھے سب پتہ ہے محترم، یہ سب بیان بازی ہے، بس کہتے کہتے کچھ ہوتا ہے نہیں جناب۔ جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سیاستدان، وکیل، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر اور شاعر یہاں بیٹھ چکے ہیں، اور شاعری تو اپنی جان ہے۔ گاہک نے پہلی بار زبان کھولی۔ اچھا، تو آپ شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں؟ ارے یہ کیا کہہ دیا جناب آپ نے، دلچسپی؟ لگتا ہے آپ نے میری شاعری نہیں سنی۔ ایک پختہ کار شاعر ہوں میں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ… مستانے نے اکڑتے ہوئے مزید کہا۔ چلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ ہم ہے مستانہ اور وہ ہے بیگانہ، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ گاہک نے جھٹ سے کہا، ارے یہ شعر تو کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ ارے صاحب، میرے اشعار تو آپ کو اکثر دیواروں، رکشوں، ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے لکھے ہوئے ملیں گے۔ لوگ دور دور سے آ کر شعر مانگتے ہیں، میں ٹھہرا دریا دل انسان اسی وقت شعر تیار کر کے دے دیتا ہوں، بیچاروں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ گاہک نے کہا، اچھا تم مسافر دلوی کو جانتے ہو؟ ارے مسافر؟ وہ تو بچہ ہے میرے سامنے، کئی دفعہ سمجھایا ہے اس کو کہ اپنے قافیہ ردیف درست کر لو، لیکن میری مانتا کب ہے۔ اچھا، وہ تو خاصا مشہور شاعر ہے۔ ارے جناب، شاعری ہے کیا، بس اس کا مصرع اس میں جوڑ دیا، یہ بھی کوئی شاعری ہے؟ شاعری کے اسرار و رموز تو مستانہ ہی جانتا ہے۔ کیوں بے عجو، غلط کہا میں نے؟ اس وقت ایک صاحب دکان میں داخل ہوئے اور مستانہ جس شخص کے بال کاٹ رہا تھا اسے دیکھ کر بولے، ارے مسافر دلوی صاحب، اچھا ہوا آپ یہی مل گئے، میں تو مشاعرے کی دعوت دینے آپ کے گھر جانے والا تھا۔ یہ سنتے ہی مستانہ حیرت کے عالم میں بولا، کیا 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 کہا؟ یہ مسافر دلوی؟ دوسرے ہی لمحے گاہک، اجو اور مسافر دلوی کے کہکوں سے دکان گونج اٹھی۔ کتابی خزانے، فرضی دعوت، ریحانہ ظفر۔ بغداد کی ایک مشرقی ریاست پر برمکی خاندان کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے شاندار محل بنوایا۔ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک فقیر آ پہنچا۔ اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کئی روز سے بھوکا ہے۔ محل کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے پر کئی پہرے دار کھڑے تھے۔ فقیر نے ان پہرے داروں سے کہا، مجھ پر رحم کرو، میں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے، اب تو میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ پھر فقیر نے اس شاندار محل کے در و دیوار پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا، اس عظیم الشان محل کا مالک کون ہے؟ یقیناً وہ بہت دولت مند ہوگا، مجھے اس کا نام بتاؤ۔ پہرے دار نے فقیر کو غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بڑی حیرت کی بات ہے، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برمکی بادشاہ کا محل ہے، بغداد کا سب سے ذہین، عقل مند اور دولت مند حکمران ہے۔ فقیر نے پہرے دار کی بات سن کر کہا، ہاں میں نے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے، وہ تو غریبوں کا سچا ہمدرد ہے۔ پہرے دار صاحب، آپ مجھے چاندی کا ایک سکہ دے دیں تاکہ میں اپنے لیے روٹی خرید لوں، بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ پہرے دار نے فقیر سے کہا، اگر تم بھوکے ہو تو اندر محل میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میرا آقا بھی اندر ہے، اس سے ملو اور مدد کی درخواست کرو، وہ مدد ضرور کرے گا۔ یہ سن کر فقیر خوش ہو گیا اور پہرے دار کا شکریہ ادا کر کے محل کے اندر چلا گیا۔ محل کے اندر ایک شاندار اور خوبصورت تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس نے فقیر کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ فقیر ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ شہزادہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، ڈرو نہیں، چلے آؤ، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ فقیر ادب سے آگے بڑھا اور بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، میرے آقا، میں غریب آدمی ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، صبح سے بھوکا ہوں، اب تک کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ بادشاہ نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر فوراً تھالی بجاتے ہوئے آواز دی، کوئی ہے؟ ایک برتن اور پانی کا لوٹا لاؤ، ہم اور ہمارا مہمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ فقیر مڑ کر دیکھنے لگا کہ پانی کون لا رہا ہے، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر بادشاہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے پانی آ گیا اور وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے۔ نہ خادم نظر آ رہا تھا، نہ پانی، نہ برتن۔ فقیر حیران تھا۔ پھر بادشاہ نے فقیر سے کہا، معزز مہمان، آپ بھی ہاتھ دھو لیں۔
فقیر سوچ رہا تھا کہ جب پانی ہی نہیں تو ہاتھ کیسے دھوؤں گا، مگر بادشاہ کے سامنے کیا بول سکتا تھا۔ مجبوراً اسے بھی وہی کرنا پڑا جو بادشاہ نے کیا تھا، یعنی جھوٹ موٹ ہاتھ دھونے لگا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ تالی بجائی اور دوسرا حکم دیا، کوئی ہے؟ جلدی میرے اور میرے مہمان کے لیے کھانا لاؤ، دیر نہ کرو۔ نہ کوئی خادم آیا اور نہ ہی کھانا، مگر بادشاہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا ہو اور اس پر کھانا لگا دیا گیا ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنا منہ چلانا شروع کیا جیسے وہ کھا رہا ہے۔ اس نے فقیر سے کہا، آؤ دوست، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، اسی طرح کھاؤ جس طرح اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تم صبح سے بھوکے ہو مگر کھا نہیں رہے ہو، کیوں؟ فقیر نے دل ہی دل میں کہا، کاش یہاں کھانے کو کچھ ہوتا۔ پھر اس نے زور سے کہا، میرے آقا میں تو خوب کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ تیزی سے منہ چلانے لگا، مگر منہ میں بھی کچھ نہیں تھا، اس لیے اس کے مسوڑے دکھنے لگے۔ بادشاہ برابر فقیر سے اصرار کرتا رہا کہ تکلف نہ کرے۔ وہ کبھی فقیر سے کہتا کہ تم نے یہ نہیں کھایا، کبھی کہتا وہ نہیں کھایا، کبھی کہتا میٹھا تو تم نے لیا ہی نہیں، کبھی کہتا کہ نرگسی کوفتے کی کیا بات ہے، کبھی کہتا کہ بریانی کا جواب نہیں۔ غرض اسی طرح وہ جھوٹ موٹ کی تعریف کر کے خیالی کھانا خود بھی کھاتا رہا اور فقیر کو بھی کھلاتا رہا۔ بیچ میں کئی بار بادشاہ نے فرضی اور خیالی خادم کو بلا کر اسے خصوصی طور پر فرضی اور خیالی کھانے منگوائے اور انہیں بڑے اصرار کے ساتھ فقیر کو کھلایا۔ فقیر غریب بھوک سے بے حال خیالی کھانوں سے پیٹ بھرتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیٹ میں سچ مچ چوہے دوڑ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے معزز مہمان کے لیے فرضی اور خیالی میوے اور پھل منگوا کر بھی فقیر کو کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس نے اخروٹ، بادام، چلغوزے، آم، سیب سب کچھ فقیر کو کھلا دیا اور ایسے ڈکار لی جیسے اس کا پیٹ بھر گیا ہو۔ غریب نے اس کے اس انداز سے ڈکار لینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز تک نہ نکلی۔ اس غریب کے پیٹ میں گیا ہی کیا تھا جو ڈکار آتی۔ آخر جب فرضی کھانا کھاتے کھاتے فقیر کے جبڑے جواب دے گئے تو اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بادشاہ سے کہا، حضور والا آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میرے پیٹ میں مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقیر کے الفاظ سن کر بادشاہ بہت زور سے ہنسا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے مجھے تم جیسے شخص کی تلاش تھی۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے تخت سے اترا۔ اس نے فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور محبت سے کہا، تم ایک نیک دل اور شریف انسان ہو۔ میں ایک ایسے ہی دوست کی تلاش میں تھا جس میں یہ سب خوبیاں ہوں۔ تم میں صبر بھی ہے اور برداشت بھی۔ تم نے آخر تک جس صبر اور سکون کے ساتھ میرا ساتھ دیا ہے اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ ایک بھوکے انسان میں صبر، ضبط اور برداشت کی کمی ہوتی ہے، مگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ بھوکا انسان بھی صبر، ضبط اور برداشت کر سکتا ہے۔ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے اور اب میں تمہارے لیے شاندار دعوت کا انتظام کرواتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے تالی بجائی، فوراً ہی بہت سے خادم وہاں آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا، ہمارے معزز مہمان بلکہ ہمارے دوست کو لے جاؤ، انہیں غسل کرواؤ، بہترین لباس پہناؤ اور اس کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام کرو۔ کچھ ہی دیر میں فقیر شاہی لباس پہنے بادشاہ کے ساتھ اس کے وسیع دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ اس بار اس کے سامنے بالکل اصلی کھانے تھے۔ دونوں دوست کھا بھی رہے تھے اور کہے بھی لگا رہے تھے۔ کتابی خزانے، بلا عنوان انعامی کہانی، جدون ادیب۔ کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی ہے، کہو تو انتہائی قدم اٹھائیں؟ نہیں، پولیس نے ہم پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ہم ضمانت پر ہیں۔ پھر کیا کریں؟ ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے مگر اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ قربانی؟ کیسی قربانی؟ نقد رقم سے ہاتھ دھونے پڑیں گے مگر زیورات مل جائیں گے۔ نقد رقم اہم ہے، اگرچہ زیورات زیادہ مالیت کے ہیں مگر ان کو بیچنا بھی مسئلہ ہوگا۔ زیور تو خیر بک جائیں گے اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ اوکے، بولو کیا کرنا ہے؟ کمال صاحب دفتر جا چکے تھے، شیزہ ابھی اسکول روانہ ہو گئی تھی۔ گھر میں بیگم کمال اور جمال رہ گئے تھے۔ جمال کو آج آفس دیر سے جانا تھا اس لیے وہ قدرے دیر سے اٹھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ بیگم کمال نے جمال سے ناشتہ کرنے کو کہا اور خود جا کر دروازہ کھولا تو ایک ملنگ کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کو غصہ آیا کہ اب ملنگ لوگ
گھنٹی بجا کر بھیک مانگتے ہیں؟ مگر دوسرے ہی لمحے انہوں نے خود پر قابو پایا اور نرمی سے کہا، معاف کرو بابا صاحب گھر پر نہیں ہیں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ ملنگ نے قہر آلود نظروں سے بیگم کمال کو گھورا اور کرخت لہجے میں بولا، ہر فقیر بھکاری نہیں ہوتا، توبہ کر، معافی مانگ، ورنہ تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بیگم کمال نے غور سے ملنگ کی طرف دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے مگر چہرے پر ایک جلال تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور چہرے پر ایک صحت مند ادھیڑ عمر انسان محسوس ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ روبدار تھا جس سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ بیگم کمال نے حکمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میں معافی چاہتی ہوں بابا، آپ بتائیے آپ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ ناشتہ کریں گے؟ نہیں، یہ فقیر کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا، نہ مجھے تجھ سے کچھ مطلب ہے۔ ہم اللہ والے ہیں، ہمارا مقصد اوروں کی خدمت کرنا ہے، ملنگ نے دبنگ انداز میں کہا۔ اس وقت ایک بھکاری نے دروازے کے آگے آ کر صدا لگائی، اللہ کے نام پہ بابا۔ ملنگ نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کر بہت سارے نوٹ نکالے اور بغیر کچھ کہے بھکاری کی طرف بڑھا دیے۔ بھکاری نے جھپٹ کر سارے نوٹ لے لیے۔ بیگم کمال نے دیکھا کہ وہ سارے بڑے نوٹ تھے، 1000 اور 500 والے نوٹ۔ بھکاری خوشی سے پاگل ہو گیا اور ملنگ کے قدموں میں آن گرا۔ ملنگ نے اسے ٹھوکر ماری اور آگے بڑھ کر دھکا دیتے ہوئے چلایا، جا دفع ہو جا۔ بیگم کمال مروب ہو گئی۔ اتنے میں جمال بھی دروازے پر آ گیا۔ جمال خوابوں اور خیالوں میں رہنے والا نوجوان تھا۔ اس نے فوراً امی کے کان میں کہہ دیا کہ ملنگ بابا کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ وہ اصرار کر کے ملنگ بابا کو اندر لے آیا۔ ملنگ بابا ڈرائنگ روم میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا اور کچھ سونگتے ہوئے بولا، مجھے اس گھر میں کسی پوشیدہ دولت کی بو آ رہی ہے، کئی سالوں سے دبی ہوئی دولت۔ بابا وہ دولت کہاں ہے؟ جمال نے بےتابی سے پوچھا۔ مجھے بتائیں، میں نکال لوں گا۔ ملنگ نے زمین پر چند الٹی سیدھی لکیریں کھینچی، پھر انکشاف کرتے ہوئے بولا، وہ سامنے والی کارنس توڑ دو، توڑ دو، توڑ دو۔ ملنگ پر وجد طاری ہو گیا اور زیر لب بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جمال نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے جمال کو اتنی زور کا دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ شام کو کمال صاحب آئے تو سارا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا گیا۔ پہلے تو وہ خوب ہنسے اور ملنگ کو بہروپیہ قرار دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی ٹھگ ان کو لوٹنا چاہتا ہے، مگر جب ان کی بیگم اور بیٹے نے اصرار کیا تو وہ کارنس توڑنے پر راضی ہو گئے۔ طے پایا کہ اتوار کے روز کارنس توڑ دی جائے گی۔ اتوار کو کارنس خالی کر دی گئی۔ جمال نے چھینی اور ہتھوڑی لی اور آہستہ آہستہ کارنس کو توڑنا شروع کر دیا۔ یکا یک وہ زور سے چلایا، پاپا یہ دیکھیں۔ اس نے سیمنٹ میں لتھڑا ایک تھیلا نکال لیا۔ جب اسے کھولا گیا تو یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے کہ تھیلا 1000 کے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور جب گنتی کی گئی تو وہ پورے 8 لاکھ روپے تھے۔ اس رقم سے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ کئی ضروری کام نمٹائے گئے مگر بابا نظر نہیں آئے کہ کچھ حصہ ان کو دیا جا سکتا۔ جمال روزانہ صبح اٹھ کر محلے میں چکر لگاتا، پھر مایوس ہو کر کالج روانہ ہو جاتا۔ ایک دن اسے وہی ملنگ نظر آیا۔ جمال دوڑ کر ملنگ کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا، بابا آپ بہت عظیم شخصیت ہیں، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ آج ملنگ بابا اچھے موڈ میں تھا، وہ جمال کے ساتھ چل دیا۔ بیگم کمال بھی ملنگ کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے لیے سفید چادر بچھائی۔ ملنگ چادر پر بیٹھ گیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کئی لمحے گزر گئے تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، بچہ اس گھر میں 2 تعویذ دفن ہیں جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں آ سکتی ہیں اور کچھ مصیبتیں آنے والی بھی ہیں۔ بابا وہ تعویذ کہاں ہیں؟ آپ بتائیں، میں وہ بھی نکال لیتا ہوں، جمال نے کہا۔ ملنگ نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا اور بولا، بچہ تعویذوں کی حفاظت ایک خطرناک جن کر رہا ہے، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچنے لگا اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، میں اس مصیبت میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا مگر خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ کام ضرور کروں گا۔ بابا نے تفصیل سے سارا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے زمین 2 ٹینک خالی کروانے کو کہا۔ جب ٹینک خالی ہو گیا تو وہ صبح سویرے چلا کاٹنے پہنچ گئے۔ وہ ٹینک میں اتر گئے اور وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ دوپہر کو وہ پسینے میں شرابور باہر نکلے اور جمال سے مٹھائی لانے کو کہا۔
اور پھر دم کر کے خود بھی کھائی اور سب گھر والوں کو بھی کھانے کو دی۔ جمال صاحب کا حصہ رکھ دیا گیا تاکہ ان پر بھی جنوں کے اثرات نہ ہوں اور نہ ہی وہ جنوں کے انتقام کا نشانہ بنے۔ مٹھائی کھانے کے بعد سب آرام کرنے چلے گئے اور ملنگ دوبارہ ٹینک میں اتر گیا۔ ہیلو، کام ہو رہا ہے؟ میں اپنا کام انتہائی احتیاط کے ساتھ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کام ختم ہوتے ہی اپنی سم توڑ دینا اور اس نمبر پر رابطہ کرنا۔ ٹھیک ہے، نمبر بتاؤ۔ شیزا جب گھر پہنچی تو اس نے ٹینک میں کسی کو باتیں کرتے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اس نے ملنگ کو ایک بیگ اٹھا کر جاتے دیکھا۔ اس نے سوچا یہ وہی ملنگ بابا ہے جس کا گھر میں بڑی عقیدت سے ذکر ہوتا ہے۔ پھر وہ سو گئی۔ شام کو خلاف توقع اس کی امی نہ اٹھی تو اس نے انہیں جگانے کی کوشش کی، مگر وہ جاگ ہی نہیں رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی کمال صاحب گھر میں داخل ہو گئے۔ کمال صاحب اپنے کمرے میں پہنچے تو الماری کھلی ہوئی تھی، تجوری کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور سارا زیور غائب تھا۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر اور پولیس کو فون کیا۔ اہلیہ اور جمال دونوں بے ہوش تھے۔ انہیں ہسپتال پہنچایا گیا اور پھر سارا احوال پولیس کو بتایا۔ انسپکٹر صاحب کے پاس ان کے لیے انوکھی کہانی موجود تھی۔ وہ بولے، کمال صاحب، آپ ایک بہت بڑے فراڈ کا شکار ہو گئے ہیں۔ بڑے طریقے سے آپ کو بیوقوف بنا کر ٹھگ لیا گیا ہے۔ کمال صاحب بری طرح چونکے۔ انسپکٹر نے ایک تصویر دکھائی جس میں جیل کے کپڑے پہنے ہوئے دو قیدی کھڑے تھے۔ ایک کا چہرہ کمال صاحب کو کچھ جانا پہچانا لگا۔ انسپکٹر غور سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک تصویر کے چہرے پر داڑھی بنائی تو وہ اچھل پڑے۔ بلا شبہ وہ قیدی ملنگ بابا ہی تھا۔ انسپکٹر صاحب مسکرائے اور بولے، 7 سال پہلے ان دونوں نے ایک بنگلے میں ڈکیتی کی۔ یہ لوگ 8-10 لاکھ نقد اور تقریباً 70 لاکھ کا سونا لے اڑے۔ پولیس موقع پر پہنچی مگر یہ لوگ فرار ہو گئے۔ اس وقت آپ کا مکان زیر تعمیر تھا اور باقی کہانی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ کمال صاحب سر ہلاتے ہوئے بولے، جی ہاں، سمجھ گیا۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے پیسہ اور زیور زیر تعمیر مکان میں محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور اسے نکالنے کے لیے بڑا شاندار منصوبہ بندی کی۔ پہلے ہمارا اعتماد جیتا، پھر زیور نکالنے سے پہلے میری اہلیہ اور بیٹے کو بے ہوش کر کے گھر سے بھی زیور اور پیسے لے اڑے۔ انسپکٹر صاحب بولے، پولیس نے شک کی بنا پر ان دونوں کو گرفتار کر لیا تھا، مگر یہ عادی مجرم تھے، ان سے پولیس مال برآمد نہ کر سکی، اور اب جب یہ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں تو مال سمیٹ کر رفو چکر ہو گئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم آسانی سے انہیں گرفتار کر سکیں گے۔ اتنے میں شیزا چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ کمال صاحب نے تشکر آمیز نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور بولے، شکریہ شیزا بیٹی۔ شیزا انسپکٹر صاحب کو چائے دیتے ہوئے بولی، انکل، اگر آپ کو ان مجرموں کا موبائل نمبر مل جائے تو آپ ان کو پکڑ لیں گے؟ انسپکٹر صاحب بری طرح چونکے اور بولے، بیٹا، ان کا نمبر آپ کے پاس کیسے آ گیا؟ شیزا مسکرائی اور بولی، ایسا ہوا کہ ملنگ صاحب کسی کا بتایا ہوا نمبر دہرا رہے تھے جو مجھے بھی یاد ہو گیا اور میں نے اسے کاغذ پر لکھ لیا۔ انسپکٹر صاحب نے فوراً اپنے ماتحت کو فون کر کے وہ نمبر لکھوایا اور تھوڑی دیر بعد جدید ٹیکنالوجی کی بدولت پتہ چل گیا کہ مجرموں کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ انسپکٹر صاحب نے فوراً ایک چھاپہ مار ٹیم کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ شام تک مجرم گرفتار ہو چکے تھے۔ جمال اور اس کی امی بھی ہاسپٹل سے گھر آ گئے تھے۔ انسپکٹر صاحب دوبارہ آئے اور سارا احوال سنایا۔ گھر سے چوری شدہ زیورات اور پیسہ بھی واپس مل گیا۔ شیزا کو اس کارنامے پر ایک سرٹیفکیٹ اور نقد انعام بھی دیا گیا۔ اس کہانی کا ایک اچھا سا عنوان سوچئے اور کوپن کے ساتھ مقررہ تاریخ تک ہمیں اس پتے پر بھیج دیں۔ RG بلو کمیونیکیشنز، D 113/2 میرا محمد شاہ، KDA اسکیم نمبر 1، کراچی۔ ڈاکٹر دوست، چنا چاٹ کی غذائی افادیت، شیری منور۔ پیارے بچوں، آپ نے مزیدار چٹپٹی چنا چاٹ تو اکثر کھائی ہوگی۔ چنا چاٹ جنوبی ایشیا میں پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، نیپال اور افغانستان کی روایتی چاٹ ہے۔ چنا چاٹ اکثر رمضان المبارک میں افطاری کے لیے بنتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف مزیدار ہوتی ہے بلکہ غذائی افادیت سے بھی بھرپور ہوتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس چاٹ کے کیا اجزاء ہیں اور ان کی غذائی افادیت کیا ہے۔ چنے میں وافر مقدار میں کاربوہائیڈریٹس، کئی طرح کے پروٹینز، فائبر موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو مضبوط بناتے ہیں اور توانائی بھی پہنچاتے ہیں۔
आलू। आलू में जिंक, फास्फोरस, विटामिन सी और B6 पाया जाता है। ये अज्जा हमारी आंखों और जिल्द की नशोनुमा के लिए बेहतर साबित होते हैं। आलू हमारे असाबी निज़ाम को भी चुस्त रखते हैं। दही। दही कैल्शियम हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। गुड़ की चटनी। गुड़ फौलाद से भरपूर होता है। ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इमली। इमली में मुख्तलिफ विटामिन्स के साथ साथ फाइबर और मादनी अज्जा भी होते हैं। ये हमारे निज़ाम हज़म को मुनज़्ज़म रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। सलाद प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीने पर मुश्तमिल होती है। सलाद में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो दिल के अमराज से बचाते हैं और मुख्तलिफ वबाई अमराज से महफूज रखते हैं। टमाटर में विटामिन के पाया जाता है जो हमारी जिल्द को तरोताज़ा रखता है और खून बढ़ाता है। धनिया और पुदीना ग़िज़ाई अफादियत से भरपूर होते हैं। ये ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर को इतदाल में रखते हैं। बच्चों, ग़िज़ाइयत से भरपूर ये लजीज और लाजवाब चाट है जिसे आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। रॉकेट साइंस। कशिश सकल क्या है? नौनिहालो, मैं हूं आपका साइंसी तजुर्बा सिखाने वाला दोस्त। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप जान सकेंगे कि कशिश सकल दरअसल है क्या। मैं इस मज़ेदार तजुर्बे के ज़रिए मकनातीस की ताकत के बारे में भी आपकी मालूमात में इजाफा करूंगा। कशिश सकल यानी ग्रेविटी है क्या? ये दरअसल वो कशिश याकूत है जिसकी वजह से अजसाम ज़मीन के मरकज़ की तरफ माइल होते हैं। आप ज़मीन पर कशिश सकल की वजह से ही रह पाते हैं और अगर ज़मीन की सतह हटा दी जाए तो आप सीधे उसके मरकज़ में गिर जाएंगे। कशिश सकल की वजह से चीज़ें अगर उछाली जाएं या बुलंदी से गिरें तो ज़मीन ही की तरफ गिरती हैं। यानी यही वो कुव्वत है जो हवा में उछाली गई चीज़ को वापस ज़मीन की तरफ खींच लेती है। तो आइए आज का दिलचस्प तजुर्बा शुरू करते हैं जिसमें आपको दो चीज़ों का मुशाहिदा करेंगे। कशिश सकल कैसे चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है और मकनातीस किस तरह कशिश सकल की कुव्वत पर असरअंदाज होकर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। अशिया जो इस तजुर्बे के लिए दरकार होंगी: एक अदद सुतली, एक अदद चिपकाने वाला टेप, चंद ताकतवर मकनातीस, स्केल, चंद पेपर क्लिप्स, बच्चों के 10 अदद खिलौना ब्लॉक्स। तजुर्बे का तरीका: 5-5 ब्लॉकों को एक के ऊपर एक रखकर 2 टावल से बना लें जो 5 या 6 इंच ऊंचे हों। अब एक लोहे के स्केल को इन ब्लॉक से ऊपर ऐसे लगाएं कि जैसे 2 सतूनों पर एक तख्ता लगाया जाता है। अब 3 अदद मकनातीस थोड़े थोड़े फासले पर नीचे की तरफ रखें। मकनातीस लोहे से चिपक जाएंगे और नीचे नहीं गिरेंगे। अगर आप लकड़ी का स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मकनातीस एक टेप की मदद से स्केल के निचले हिस्से पर चिपका दें। अब 3 पेपर क्लिप्स लें और हर एक को एक सुतली के साथ मुंसलिक कर दें। अब सुतली के खाली सिरे को टेबल या ज़मीन जहां भी आप तजर्बा कर रहे हैं सतह पर टेप की मदद से मजबूती से चिपका दें। अब जैसे ही आप पेपर क्लिप उठाकर मकनातीस के नीचे रखेंगे वह हवा में मुअल्लिक हो जाएगा क्योंकि मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचेगा और सुतली का दूसरा सिरा जो सतह से चिपका हुआ है वो मकनातीस इसे चिपकने से रोकेगा। नतीजे में पेपर क्लिप हवा में मुअल्लिक हो जाएगा। अब मकनातीस वाले स्केल को हटा दें। आप देखेंगे कि तमाम पेपर क्लिप ज़मीन पर गिर चुके हैं। अब स्केल को दोबारा ब्लॉकों के ऊपर रखें। आप देखेंगे कि कशिश सकल के बरखिलाफ मकनातीस की तरफ उठ रहे हैं। यानी स्केल रखने पर जैसे पेपर क्लिप जी उठेगा और हटाने पर उसकी जान निकल जाएगी और वो सतह से धड़ से नीचे गिर जाएंगे। कितना दिलचस्प मंजर है। आप इस तजर्बे का लुत्फ उठाएं। ज़रूरी हिदायत: तजर्बा करते हुए किसी समझदार शख्स या अपने किसी बड़े की मदद ज़रूर ले लें। पूछ पहेली बूझ पहेली, उसके होते कुछ न खाया, खाया जब न उसको पाया। दूसरी पहेली: 4 हैं रानियां और एक राजा, हर एक काम में उसका साझा। नंबर 3: तन की पतली सर की मोटी, हल्की फुल्की कद की छोटी, सरपटखे और तैश में आए, उगले शोला आग लगाए। नंबर 4:
ایک جدائی لانے والا، ایک بچھڑوں کو ملانے والی، دونوں بگڑے کام بنائیں، آپ اب ان کا نام بتائیں۔ نمبر 5، جس کے پاؤں کے نیچے آئے، کانوں کو وہ ہاتھ لگائے۔ نمبر 6، چھوڑو مت تم اس کا ہاتھ، لے کے اس کو ہاتھوں ہاتھ، چپکے چپکے عرش پہ آئے، تحفے لے کے فرش پہ آئے۔ نمبر 6، پردے میں وہ چھپ کر آیا، رخ سے جب پردے کو ہٹایا، منہ سے تو نہ کچھ وہ بولے، لکھی ہوئی ہر بات کو کھولے۔ نمبر 7، یقیناً وہ بزدل جس نے کھایا، بہادر ہے وہ جس نے پی کر دکھایا۔ نمبر 8، پہلے پانی اسے پلاؤ، پھر مکوں سے شامت لاؤ، تن پر جب سوجن آ جائے، پھر وہ اور تماچے کھائے۔ نمبر 9، چٹے پتھر ٹرٹر برسے، ہر ایک بھاگا اس کے ڈر سے۔ پوچھ پہیلی بوجھ پہیلی، معلومات افزا، انعامی سلسلہ 292، سلیم فرقی۔ 10 سوالوں کے جوابات 15 دسمبر 2020 سے پہلے بھجوا دیں۔ جواب کے ساتھ کوپن کا آنا ضروری ہے۔ تمام درست جواب دینے والے 15 نونہال انعام کے حقدار ٹھہریں گے۔ تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں انعام کا فیصلہ قرآن دازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ نمبر 1، قرآن مجید میں ڈیش صورتیں ہیں، 113، 114، 115۔ نمبر 2، اوسطی ڈیش کی مقدس کتاب ہے، بدھ مت، پارسیوں، یہودیوں۔ نمبر 3، بابائے سیاست مشہور فلسفی ڈیش کو کہا جاتا ہے، افلاطون، ارسطو، سقراط۔ نمبر 4، مشہور اینٹی بائیوٹک دوا پینسلین ڈیش میں الیگزینڈر فلیمنگ نے دریافت کی، 1929، 1938، 1945۔ نمبر 5، برطانیہ کا قومی پھول ڈیش ہے، کنول، چنبیلی، گلاب۔ نمبر 6، بحرین کا دارالحکومت ہے، منامہ، صوفیہ، صفا۔ نمبر 7، پیرومیٹر کو اردو میں ڈیش کہتے ہیں، باد پیما، گیس پیما، آتش پیما۔ نمبر 8، نابینا افراد کے لیے بریل رسم الخط کے موجد لوئی بریل کا تعلق ڈیش سے تھا، فرانس، اٹلی، جرمنی۔ نمبر 9، اردو زبان کا ایک محاورہ یہ ہے، دم لینے کی ڈیش نہیں، ضرورت، عادت، فرصت۔ دیا شنکر نسیم کے اس شعر کا دوسرا مصرع مکمل کیجیے۔ بے وقت کسی کو کچھ ملا نہیں، ڈیش کہیں حکم بن ہلا نہیں، کاغذ، پتا، کپڑا۔ قلم کاروں سے گزارش، جو قلم کار ہمدرد نونہال کو بذریعہ ای میل اپنی تخلیقات ارسال کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تحریر کے نام کے ساتھ اپنا نام اور ڈاک کا پتہ ضرور لکھا کریں تاکہ ہم اعزازی کاپی اور اعزازیے کی رقم ڈاک کے ذریعے پیش کر سکیں۔ بچہ پارٹی، جوابات معلومات افزا 294۔ اکتوبر 2020 میں شائع ہونے والی معلومات افزا 294 کے درست جوابات درج ذیل ہیں۔ اس بار تمام درست جوابات دینے والے نونہالوں کی تعداد 15 سے زیادہ تھی۔ انعامات کے لیے قرآن دازی کر کے 15 نام نکالے گئے ہیں، باقی نونہالوں کے نام شائع کیے جا رہے ہیں۔ ابوالبشر ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حج کے دوران حج اسود کو بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ ابو عبداللہ محمد معروف سیاح ابن بطوطہ کا اصل نام ہے۔ امریکہ کے دوسرے صدر جان ایڈمز تھے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پہ گرائے جانے والے ایٹم بم کا نام چھوٹا لڑکا تھا۔ پاکستانی خواتین کی فلاحی تنظیم افواہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے قائم کی تھی۔ صوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آواز، صدا یا ندا۔ قرآن دازی میں انعام پانے والے خوش نصیب نونہال: کراچی، رباب فاطمہ، علینا اختر، سید زین العابدین، سید عفان احمد، محمد فراز لطیف۔ حیدرآباد:
عمار خالد اختر انصاری، دانش احمد، لاہور مشال آصف، فاطمہ کھرل، راولپنڈی ہانیہ نور بٹ، توبہ ٹیک سنگھ، سعدیہ کوثر مغل، گجرانوالہ سمیع اللہ قدیر، نواب شاہ ثانیہ زہرا، واہ کینٹ آمنہ مریم، ملتان حمزہ احمد۔ تمام درست جوابات دینے والے قابل نونہال: کراچی کنزہ کشف، زیب خان، رافیہ نصیر خان، حمزہ لال بادشاہ۔ حیدرآباد صبا فاطمہ، تحریمہ شاہد، محمد طلحہ۔ راولپنڈی ملک محمد احسن، فائزہ ثاقب، جگہ نامعلوم، ایمان جاوید۔ ایک غلطی کرنے والے نونہال: کراچی دانیہ جنید، حسان خالد، محمد حذیفہ، عفان احمد، رحیم یار خان، محمد بن فہیم۔ ملتان حسن سرور، راولپنڈی شاہ عالم، ٹنڈو جام محمد، محمد علی خان۔ دو غلطی کرنے والے نونہال: کراچی عفت اسلم، حیدرآباد فلک بنت عبد الندیم۔ تین غلطی کرنے والے نونہال: نواب شاہ محمد عاصم، آصف مغل، رحیم یار خان، شاہ جہاں۔ بلا عنوان کہانی کے انعامات: ہمدرد نونہال اکتوبر 2020 کے شمارے میں جناب جاوید بسام کی بلا عنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔ نونہالوں نے بہت اچھے عنوانات بھیجے۔ کمیٹی نے خوب غور کرنے کے بعد 3 اچھے عنوانات کا انتخاب کیا ہے، جو 3 نونہال مختلف جگہوں سے ارسال کیے گئے تھے۔ نمبر 1، ننھا محنت کش، عافیہ شمیم عثمان، کراچی۔ نمبر 2، ایک تھا کامی، رابعہ معراج، لاہور۔ نمبر 3، ترقی کا راز، سمیع اللہ قدیر، گجرانوالہ۔ ان نونہالوں نے بھی ہمیں دلچسپ عنوانات بھیجے ہیں۔ کراچی علینا اختر، وانیہ جنید، حر بن عشر، بشیر احمد، حسان خالد، فاطمہ ناہید۔ کراچی سے دانش خان، علینا سلیم، سید عفان احمد، کنزہ کشف، سید زین العابدین۔ حیدرآباد عمار خالد، اختر انصاری، مریم بنت کاشف، دانش احمد، عافیہ صادق۔ ملتان حسن سرور۔ واہ کینٹ آمنہ ندیم، راولپنڈی شاہ عالم، زہرا نور بٹ، ملک محمد احسن۔ نواب شاہ محمد عاصم، آصف مغل، ثانیہ زہرا، رحیم یار خان، شاہ جہاں۔ 2 اہم باتیں: انعامی کوپن علیحدہ علیحدہ کاپی سائز کاغذ پر چپکایا کریں۔ دونوں کوپن ایک صفحے پر لگانے سے ایک کوپن ضائع ہو جاتا ہے۔ اکثر نونہال اپنا ڈاک کا پورا پتہ نہیں لکھتی، اس لیے قراندازی میں شریک ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اپنے شہر، تحصیل اور صوبے کا نام بھی صاف صاف ضرور لکھا کیجیے۔ لطائف: 3 بہترین لطیفے بھیجنے والے نونہالوں کو انعام دیا جائے گا۔ شین شرارت: الیکٹریشین بجلی کا کام کر رہا تھا۔ اس نے شاگرد سے کہا، یہ جو 2 تار لٹک رہے ہیں، کوئی ایک تار پکڑاؤ۔ شاگرد نے تار پکڑ لیا۔ استاد نے پوچھا، کرنٹ تو نہیں لگا؟ شاگرد: نہیں۔ استاد: اس کا مطلب ہے کرنٹ دوسرے تار میں ہے۔ سیاح نے کشتی کے ملاح سے کہا، جناب اس دریا میں بڑی مچھلیاں تو نہیں ہیں، میں نہانا چاہتا ہوں۔ ملاح نے تسلی دی، جی نہیں، فکر نہ کریں، دریا میں دوسری بڑی تمام مچھلیوں کو مگرمچھ کھا چکے ہیں۔ مالک نوکر سے: میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، اگر پڑوسی پوچھیں کہ میں کہاں گیا ہوں تو کہنا میں دفتر گیا ہوں، اور اگر پوچھیں کہ سائیکل کہاں ہے تو کہنا وہ پنکچر ہے۔ گھوڑے کے بارے میں پوچھیں تو کہنا کہ وہ گھاس کھا رہا ہے۔ یہ تمام الفاظ نوکر کے ذہن میں الٹ پلٹ ہو گئے۔ پڑوسی نے پوچھا تو نوکر نے کہا کہ صاحب گھاس کھا رہے ہیں اور سائیکل دفتر گئی ہے، گھوڑا پنچر کھڑا ہے۔ میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں ہمیشہ دھوکے کھائے ہیں۔ مثال کے طور پر سیب، انگور، کھجور، امرود، آم، ناشپاتی وغیرہ سب دھوکے کھائے ہیں۔ آپ بھی پھل وغیرہ دھوکے کھایا کریں۔ ایک بچہ بہت دیر سے تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے کئی بادشاہوں کے عروج و زوال کی تاریخ پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پڑھتے پڑھتے اکتا گیا اور کتاب میز پر رکھتے ہوئے بڑبڑایا،
یہ بھی کوئی کتاب ہے کہ 2 صفحے سے زیادہ کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ استاد کلاس میں داخل ہوئے اور بولے، کلاس میں جو سب سے سست لڑکا ہے وہ کھڑا ہو جائے، میں اسے 100 روپے انعام دوں گا۔ کلاس کے تمام لڑکے کھڑے ہو گئے لیکن شہزاد بیٹھا رہا۔ استاد نے شہزاد کو 100 روپے دیے اور کہا، تم سب سے سست لڑکے ہو، یہ لو تمہارا انعام۔ شہزاد نے کہا، سر انعام میری جیب میں ڈال دیں۔ عمران، بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ اسلم، یہ تو کوئی پاگل بھی بتا سکتا ہے۔ عمران، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک بہت موٹا آدمی ہاتھی پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر بچے ہنسنے لگے۔ موٹے آدمی نے بچوں سے پوچھا، کیا کبھی ہاتھی نہیں دیکھا؟ بچوں نے کہا، ہاتھی تو دیکھا ہے، ہاتھی پر ہاتھی پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ مزاحیہ قطع انور مسعود۔ دفعتاً انور خیال آیا ہے آج اس مرغ کا، شوربہ پینے کے بعد اور بوٹیاں کھانے کے بعد۔ اللہ اللہ ایک برقی سرد خانے کے طفیل، اس نے کتنی عمر پائی ذبح ہو جانے کے بعد۔ آدھی ملاقات نونہالوں کے خطوط۔ اکتوبر کا سر وقت دیکھتے ہی چاند پر جانے کا شوق پیدا ہوا اور تصور میں پہنچ بھی گئی۔ ہمدرد نونہال کا نیا انداز بہت اچھا لگا۔ رنگا رنگ تصاویر نے تو دل جیت لیے۔ انگریزی میں سلسلہ شروع کرنے کا بہت شکریہ۔ 2 بے مثل پاکستانی نونہال عمدہ تحریر تھی۔ فن لینڈ ایک جادوئی دنیا نے تو واقعی سحر طاری کر دیا تھا۔ کہانیوں میں بلا عنوان کہانی، بہانے باز اور چیل کی کہانی سپر ہٹ تھی۔ شہید حکیم محمد سعید کی تحریر حرکت میں برکت بہت اچھی تھی۔ عافیہ شمیم، کراچی۔ جواب، بیٹی عافیہ، آپ کی پسند ہی ہمارا فخر ہے۔ ہمدرد نونہال اب پورا کا پورا ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اردو سیکشن میں علامہ اقبال کی نظم ایک مکڑا اور مکھی پڑھی، پہلے بھی پڑھی تھی مگر مزہ دوبالا ہو گیا۔ 2 مثل پاکستانی نونہال پڑھی، خوشی ہوئی اور یہ خیال آیا کہ حکیم محمد سعید ہر نونہال کو اسی طرح دیکھنا چاہتے تھے۔ معلومات سے رسالہ بھرا پڑا ہے۔ توانائی کیسے بچائی جائے، فن لینڈ، پانڈا، چمکتے نگینے، پاکستان کے مشہور باغات، اسلام، فن تعمیر، نونہالوں کے لیے دلچسپ خبریں، پانی پیو تو انار ہو۔ غرض پورا نونہال ہی معلوماتی ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں کہانیاں کم کر دی گئی ہیں۔ رسالے میں کہانیوں کا بھی ایک علیحدہ مزہ ہے، پلیز ان کی تعداد بڑھائیں۔ محمد احمد، کراچی۔ جواب، احمد میاں، نئی معلومات سے ہم کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں، کہانیوں کے صفحے بھی بڑھائیں گے۔ سر وقت سے ہی اجنبیت کا احساس ہوا۔ یہ وہ نونہال تو نہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے۔ اگرچہ رنگین تصاویر اور صفحات نے دل لبھائے لیکن چند مستقل سلسلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ عشرت جہاں، لاہور۔ جواب، عشرت صاحبہ، آپ کی تجاویز اچھی ہیں، پسندیدہ مستقل سلسلے بحال کیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اکتوبر کے شمارے کی ڈیزائننگ، کمپوزنگ بہت اعلیٰ تھی۔ ہمدرد نونہال کی تاریخ میں ایسا عمدہ، پرلطف، پرکشش اور بہترین مواد سے آراستہ رسالہ میں نے نہیں دیکھا، اور اس رسالے کی دوسرے رسالوں سے انفرادیت یہ ہے کہ بیک وقت اردو اور انگریزی میں شائع ہوا۔ بہرحال رسالہ اپنی قیمت مقررہ سے بھی زیادہ قیمتی لگا۔ محمد طلحہ، حیدرآباد۔ جواب، بھائی طلحہ، آپ نے جس قدر تعریف کی ہے اسی قدر ہمارا حوصلہ بھی بڑھا ہے۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ ماہ اکتوبر کا شمارہ ایک منفرد اور نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس مرتبہ تو سارا شمارہ ہی معلومات سے بھرپور تھا۔ کہیں مریخ کے بارے میں تو کہیں فن لینڈ کے بارے میں خوبصورت معلومات تھیں۔ وہ بے مثال پاکستانی نونہال واقعی بے مثال ہیں۔ پانڈا بھی خوبصورت اور معلومات افزا تحریر ہے، پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ تحریر حرکت میں برکت میں محسن پاکستان حکیم محمد سعید نے ہمیشہ کی طرح نہایت عمدہ پیرائے میں نونہالوں کی تربیت کی۔ حسن سرور، ملتان۔ جواب، بیٹے سرور، حکیم صاحب کا پیغام اور ان کی تربیت انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اکتوبر کا رسالہ بہت شاندار تھا۔ خلاباز کی سر ورق پر تصویر بہت پیاری لگی۔ جاگو جگاؤ، آج کی بات اور حکیم محمد سعید کی تحریر بات نہ کرو
زبردست تھا۔ صرف ورک کی کہانی بھی بہت معلوماتی تھی۔ ہری بھری دنیا کی تمام تحریریں زبردست تھیں۔ مجھے بھی پودے لگانے کا شوق ہے۔ نظمیں اچھی لگیں، نئی نئی معلومات بھی تھی۔ فاطمہ ناہید، کراچی۔ جواب: پسندیدگی کا شکریہ۔ اکتوبر کا نونہال خریدا، خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ ہمدرد نونہال پورا کا پورا تبدیل شدہ تھا۔ تبدیلی کافی خوشگوار تھی، لیکن رسالے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ رسالے کے صفحات بھی رنگ برنگے دلچسپ ہو گئے ہیں۔ سلیم فرقی کی پہلی بات سے پتہ چلا کہ اب ہم ہمدرد نونہال آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شہید حکیم محمد سعید کے کالم جاگو جگاؤ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہترین پیغام دیا۔ ان کی باتیں ہمارے لیے بہت کام کی تھیں۔ زمین سے مریخ تک اور انسانوں سے پیار کرنے والا جانور پانڈا معلوماتی ہیں۔ حرکت میں برکت اور بلا عنوان کہانی شماری کی بہترین تحریریں ہیں۔ عزیر اسلم، کراچی۔ جواب: بھائی عزیر، ہماری کوشش ہوتی ہے ہر شمارہ پہلے سے بہتر ہو۔ ہمدرد نونہال کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمدرد نونہال ہے۔ اتنا رنگین، خوبصورت، سائنسی معلومات سے بھرپور۔ واہ، بہت مزہ آیا۔ ایسا جدید ترین میگزین شاید پاکستان بھر میں نہیں ہے۔ شاہجہاں، رحیم یار خان۔ جواب: بیٹے شاہجہاں، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے رسالے کے جدید انداز کو پسند کیا ہے۔ اکتوبر کا شمارہ بہت شاندار رہا۔ انوکھا چور، حرکت میں برکت، فن لینڈ، بہانے باز، یہ کہانیاں بہت اچھی تھیں۔ پہیلیاں بھی مشکل تھیں۔ انگریزی کا حصہ بھی بہت اچھا لگا۔ عمار خالد، حیدرآباد۔ جواب: عمار میاں، اگر پہیلیاں آسان ہوں گی تو مزہ کیسے آئے گا؟ جواب ڈھونڈنے سے آپ کی ذہنی ورزش ہوگی۔ اس بار رسالے میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی، لیکن اگر انگریزی اور اردو کے شمارے ایک ہی جلد کے بجائے علیحدہ علیحدہ شائع ہوں تو بہترین ہو جائے گا۔ بنت محمد اقبال، پشاور۔ بیٹی، ہم چاہتے ہیں کہ اردو کے ساتھ ساتھ آپ کی انگریزی بھی بہتر ہو جائے۔ نوٹ: بعض نونہال اپنا پتہ مکمل نہیں لکھتے، مثلا مکان نمبر، بلاک نمبر، اسٹریٹ نمبر، نزد فلاں، مگر شہر کا نام بھی نہیں لکھتے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جگہ کس شہر اور کس ضلع میں ہے، اسی لیے ان نونہالوں کو انعام بھیجنا ممکن نہیں ہوتا۔ اپنا پتہ ہمیشہ مکمل لکھا کیجیے۔ نونہال لغت: حامل، ہا میم لام، کسی چیز کو لے جانے والا۔ فروغ، فے رے واو غین، رواج پانا، پھیلنا، عام ہونا، پھلنا پھولنا۔ رطوبت، را توئے واو بت، تری، نمی، سیل۔ آمیزش، علی مدہ، میم بڑھئے، زے شین، ملاوٹ، مل جانا۔ تحویل، تے خے واو چھوٹیے لام، حوالگی، جیسے مجرم پولیس کی تحویل میں ہے۔ دستار، دال سین تے الف تا رے، پگڑی، امامہ۔ سازگار، سین الف سا زے، گاف الف گا رے۔ مواقف، مناسب۔ گریز، گاف رے بڑھئے زے، اجتناب، پرہیز۔ عکس، عین کاف سین، سایہ، پرچھائیاں، پرتو۔ مسافت، میم سین الف سا فے تے، دوری، فاصلہ، سفر۔ نقل و حمل، نون قاف لام واو ہے میم لام، سامان اٹھانا اور لے جانا۔ جست، جیم سین تے، چھلانگ، چوکڑی بھرنا۔ تنقید، تے نون قاف چھوٹی یقئی دال، جانچ، پرکھ، چھان بین۔ مفلس، میم فے لام سین، غریب، محتاج۔ یک جا، چھوٹیے کاف جا، ایک جگہ، اکٹھا، ایک ساتھ۔ انسیت، الف نون سین چھوٹی سی یہ تے، محبت، ہمدردی، چاہت۔ افزائش، الف فے زا الف حمزہ شین، کثرت، ترقی، زیادہ ہونا۔ کوچ، کاف واو چے،
روانگی. منظم میم نون زوئیں زوئیں میم. وہ چیز جو ترتیب کے ساتھ ہو. آلودہ. الف لام واو دال ہے. لتھڑا ہوا گندگی سے بھرا ہوا. مائل. میم الف ماں چھوٹی ہے لام راغب جھکا ہوا. روایت. رے واو الف یہ تے کسی دوسرے کے الفاظ کو بیان کرنا. افادیت. الف فے الف دال یہ تے فائدہ مندی مفید ہونا. تشکیل. تے شین کاف چھوٹی کی لام بناوٹ ساخت. عارضی. این الف آ رے زواد چھوٹی ہے زی وقتی اتفاقیہ. بھاڑ. بھے الف بھا رے وہ بھٹی جس میں اناج وغیرہ بھونتے ہیں اور بھوننے والوں کو بھڑ پونجا کہتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.